دعوت اسلامی الحمدللہ خیر خواہی کے اور ویلفیئر کے کام 2005 سے ہی کر رہی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 2005 میں جو پاکستان کے ناردرن ایریاز میں زلزلہ آیا، اس میں دعوت اسلامی کے رضاکاروں نے، دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے اپنے طور پہ خدمات انجام دیں، کھانے کی تقسیم کی، لوگوں کو ایویکیویٹ کیا اور اپنے کام کو بغیر کسی ٹریننگ کے انجام دیا جو وہ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد 2011-2012 میں سیلابی سچویشن ہوئی، اس میں دعوت اسلامی نے کھانا تقسیم کیا، لوگوں کی خدمت کی، کیش تقسیم کیا۔ اسی طرح سے مختلف اوقات میں دعوت اسلامی ویلفیئر کے یہ کچھ کام کرتی رہی، چونکہ یہ ہمارے پرائمری پروجیکٹس میں سے نہیں تھا، اسی لیے جس طرح ضرورت پڑتی رہی یہ کام کرتے رہے۔ ایف جی آر ایف جب پینڈیمک کی صورتحال ہوئی، کووڈ کی سچویشن ہوئی، تو اس میں جب لوگ بے روزگار ہوئے تو دعوت اسلامی نے اپنی ویلفیئر کے تحت لوگوں میں کیش کھانا تقسیم شروع کیا۔ ایف جی آر ایف کا قیام، چونکہ یہ پراپر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے دعوت اسلامی کا، جو اپنے 5 میجر شعبہ جات میں کام انجام دے گا۔ ہمارے جو 5 میجر شعبہ جات ہیں اس میں سے پہلا ہمارا ڈیزاسٹر رسپانس مینجمنٹ ہے، سیکنڈ ہمارا فوڈ ڈسٹریبیوشن اینڈ ویسٹ ریڈکشن ہے، تھرڈ ہمارا ایجوکیشن اینڈ اسکلز ہے، فورتھ ہمارا میڈیکل اسسٹنس ہے اور ففتھ ہمارا انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ڈیزاسٹر رسپانس کے اوپر۔ ڈیزاسٹر رسپانس ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہمارا میجر ڈپارٹمنٹ ہے، یاد رہے کہ ایف جی آر ایف نارملی جو ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں، عام طور پہ کھانا تقسیم کرنا، کھانا کھلانا یا لوگوں کی مدد کرنا، ان کاموں کو نہیں کرے گا، لیکن ایف جی آر ایف ڈیزاسٹر سچویشنز کے اندر جب ملکی حالات یا کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، قدرتی آفات آتی ہے، تو اس دوران ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ایکٹیویٹ ہوگی، جو کہ پاکستان بھر میں دعوت اسلامی کے جو لوگ موجود ہیں ان کو تربیت دلائی جا رہی ہے۔ کچھ 112 ڈپارٹمنٹ ادارے سے، ریسکیو ڈپارٹمنٹ سے ٹرین بھی ہو چکے ہیں، تو کسی بھی ایسی سچویشن میں انشاءاللہ ہمارا ڈیزاسٹر رسپانس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کام کرے گا، جو کہ پاکستان کے مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کوارڈینیشن ہوگا، این ڈی ایم اے کے ساتھ ہوگا اور ریسکیو 112 کے ساتھ ہوگا۔ نیکسٹ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ آتا ہے وہ فوڈ ڈسٹریبیوشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو کہ سب سے پہلے ایکٹیویٹ ہوتا ہے ڈیزاسٹر کی سچویشن میں۔ ڈیزاسٹر کے اندر کس کنڈیشن میں کون سا کھانا دینا ہے، کیا کھانا دینا ہے، یہ باقاعدہ ایک ایس او پی کے تحت کام کرے گا، جو کہ کوئی بھی پروفیشنل ادارہ اس پہ کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سیکنڈ اسی میں ڈپارٹمنٹ ہے ویسٹ ریڈکشن، چونکہ اس وقت دنیا میں بین الاقوامی سب سے بڑا مسئلہ ہے غذا کا ضیاع، غذا کا بے قدر ضیاع جو ہو رہا ہے، جس کے اندر لوگ کھانا ضائع کرتے ہیں، تو اس صورت میں ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ کام کرے گا۔ تھرڈ ہمارا ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے ایجوکیشن اینڈ اسکلز۔ ایجوکیشن میں سب سے پہلے ہم نے فیضان ریہیبلیٹیشن کا قیام کیا ہے، جس کے اندر وہ بچے جو ہیئرنگ ڈسیبلٹی والے ہوتے ہیں، سننے کی سماعت سے محروم ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ سینٹر قائم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو ہائپر ٹینسڈ ہوتے ہیں، جنونی ہوتے ہیں۔ تھرڈ وہ بچے جو کسی خوف کا شکار ہوتے ہیں، ان بچوں کو 3 سال کی عمر سے لے کر 8 سال تک کا جو پیریڈ ہوتا ہے، جو مین پیریڈ ہوتا ہے، اس دوران ان بچوں کی کیئر کی جائے، ان بچوں کو تربیت دی جائے اور ان بچوں کو ان کی جو ڈیفیشنسی ہے، جو کم ہے، اس کو دور کیا جائے اور ان کو اس معاشرے میں رہنے کے لیے، معاشرے کا طبقہ، معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے کام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے اندر جو ہمارا ایک میجر ڈپارٹمنٹ ہے نیکسٹ سلائڈ کے اندر، وہ ہماری اسکالرس کی اسکل ہے۔ دعوت اسلامی نے مدارس اور جامعہ سے فارغ ہونے والے جو علماء کرام ہیں ان کے لیے یہ ماڈل ڈیزائن کیا۔ اس کا پائلٹ پروجیکٹ ہمارا 4 سے 5 ماہ پہلے سٹارٹ ہوا، جس کے اندر تقریباً 40 طلباء جو اس وقت عالم دین بن رہے ہیں، ان کی انگلش لینگویج کی اسکلز اور ان کی دیگر زبانوں کی اسکلز، اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کورسز، ٹیکنالوجی کورسز ہم ان کو کروا رہے ہیں، جس کے اندر یہ اس اہل ہوں کہ وہ ڈفرینٹ انڈسٹریز میں جب آپ کے پاس ضرورت ہوتی ہے تو ایک عالم دین آ کر آپ کے پاس کام کرے تو وہ انشاءاللہ پروفیشنلی اپنی ٹیکنیکس کے ساتھ آرام بھی کرے گا اور انشاءاللہ آپ کی مساجد میں نمازیں بھی پڑھائیں گے اور آپ کو شرعیہ علوم میں انشاءاللہ گائیڈ بھی کریں گے۔ یہ پروگرام اسٹارٹ ہو چکا ہے، تقریباً 40 اسٹوڈنٹس ہمارے 5 مہینے بعد they are able to speak in English and they are able to communicate very well in English الحمدللہ، جو کہ موضوعات پہ ڈیبیٹ بھی کرنا سیکھ چکے ہیں، بات کرنا، اور کافی ماشاءاللہ اس کے اندر اب دن بہ دن ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ نیکسٹ ہماری سلائڈ ہے انوائرمنٹل اویئرنیس کیمپین۔
الحمدللہ دعوت اسلامی FGRF نے اس وقت یہ دنیا کا کہا جائے تو سب سے زیادہ موضوع ہے جو ڈسکس کیا جا رہا ہے، گلوبل وارمنگ، انوائرمنٹل ایشوز، جو دنیا بھر میں ماحولیاتی آلودگی، اس کے مسائل ہیں۔ اس میں الحمدللہ ہم نے سب سے پہلے جو اس کی کور ہے شجر کاری، دنیا بھر سے فارسٹ کی جو کمی ہوتی جا رہی ہے، اس کے اندر الحمدللہ FGRF نے اپنا کام کیا۔ کراچی کے اندر ہم نے 57 کلومیٹرز پر KMC کے ساتھ مل کر FGRF کے جو رضاکار ہیں وہ کام کریں گے، اور چونکہ KMC آلریڈی یہ کام کر رہا ہے، ہمارے لوگ ان کے ساتھ سپرویژن کریں گے۔ سوائل اس کے اندر ہم نے ان کو پرووائڈ کی ہے، جو اسپیشل سوائل ہے کراچی کے ماحول کے حساب سے۔ تو یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ پورے پاکستان میں ہم اس کا آغاز کر چکے ہیں۔ ہمارا اس میں جو سلوگن ہے وہ ہے پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، یعنی کہ جب پودا لگا دیا تو اس کی درخت بننے تک نشو و نما کرنی ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے میڈیکل اسسٹنس۔ میڈیکل اسسٹنس کے اندر سب سے پہلا جو ہمارا پروگرام اسٹارٹ ہوا دیٹ از تھیلیسیمیا فری پاکستان، جو ہم اسٹارٹ لے چکے ہیں، جس کے اندر پورے پاکستان میں تھیلیسیمیا سے متعلق اویئرنیس اور اس کی کیور سے متعلق اویئرنیس دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سیکنڈ پروجیکٹ ہے وہ ہے TB فری پاکستان۔ TB کا بھی بہت بڑی تعداد ہے جو اس میں مبتلا ہوتی ہے، اس کی اویئرنیس، اس سے بچاؤ کے طریقے اور اس کی مستقل کیور، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ پروجیکٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ ایڈ سپورٹ ٹریننگز جو ہم اپنے رضاکاروں کو کروا رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ اس میں FGRF میں ان ہیں، تاکہ ڈیزاسٹر سچویشنز کے اندر یا روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے، کس طرح لوگوں کو طبی امداد دینی ہے۔ تو یہ ہماری ٹریننگ آغاز ملتان میں، فیصل آباد میں، ڈفرینٹ ریجنز میں کی ہے۔ ہیلتھ ایڈوائزری سینٹر انشاءاللہ بہت جلد اللہ نے چاہا تو یہ بھی ایک بہترین پروجیکٹ ہوگا جو FGRF کی طرف سے ہوگا، جس کے اندر لوگوں کو ہیلتھ ایڈوائزری سینٹر کا قیام ہوگا آن لائن، اور آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی مرض میں ہیں اور آپ کو گائیڈ نہیں مل رہا تو آپ ہمارے ہیلتھ ایڈوائزری سینٹر میں کال کر کے اس مرض سے متعلق معلومات، اس کی رائٹ ڈائریکشن، کس طرح کہاں سے اس کا علاج ہوگا، اس کی معلومات حاصل کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ٹریننگز ٹو انسٹیٹیوشنز، جب یہ لوگ ہمارے ٹرین ہو جائیں گے ریسکیو کے اندر، فرسٹ ایڈ کے اندر، تو یہی ٹریننگز انشاءاللہ ہم ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں فری آف کاسٹ بھی دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک مختصر سا سینیریو تھا، مختصر سی پیش رفت تھی جو FGRF اسٹارٹ لے چکی ہے اور جو پلان کرتی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی۔ اب انشاءاللہ رکن شورا عبدالحی بھائی اس کو مزید الیبوریٹ کریں گے اور آپ سے گفتگو کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آئیے اس مجلس کو آراستہ کرتے ہیں، بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو ایک عجب داستان سنانا چاہتا ہوں، ایک بڑے ہی کمال کے صحابی رسول کی۔ ایک ایسا شخص جو ملک فارس میں پیدا ہوا، حق کی تلاش میں تھا، اسے یہ خیال آتا تھا کہ اس جہان کو بنایا کس نے ہے، اس کا خالق و بالق کون ہے، حق کا راستہ کون سا ہے۔ تلاش کرتے کرتے ایک ایسے شخص کے پاس پہنچا جو اس زمانے کا عبادت گزار مانا جاتا تھا۔ اس نے اس شخص سے کہا کہ میں حق کی تلاش میں ہوں، اس دنیا میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں کہ مالک کون ہے، خالق کون ہے اور کریکٹ راستہ کون سا ہے۔ اس نے کہا کہ پوری دنیا میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو اللہ کے بڑا قریب ہے، خالق کے بڑا قریب ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ شخص سفر کرتا کرتا اس بندے کے پاس پہنچا، 3 سال تک اس راہب کی خدمت میں رہے۔ آخرکار ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ کہا حضور آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، مجھے تو بتائیں اب میں اگلا زندگی کا ٹائم کس کے ساتھ گزاروں۔ کہا اس پورے ایریا میں تو میں کسی کو نہیں جانتا، فلاں ملک میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک راہب ملے گا،
جو اللہ کی عبادت میں، خالق کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، وہ تمہیں صحیح ٹریننگ کرے گا اور تمہیں رب کے قریب کر دے گا جس نے اس دنیا کو بنایا۔ یہ بندہ ٹریول کرتا ہوا اس کے پاس پہنچا، بہت ٹائم وہاں گزارا، اب ان کا انتقال کا وقت قریب آ گیا، تیسرے کے پاس بھیجا۔ جب تیسرے راہب کے انتقال کا وقت آیا تو کہا حضور اب آپ بتائیں میں کہاں جاؤں؟ اب انہوں نے کہا کہ دیکھو آسمانی کتابوں میں ذکر ہے کہ نبی آخر الزماں کی اب بعثت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب ان کے ظہور کا وقت قریب ہے، مگر مجھے لگتا نہیں تم ان کا دور پا سکو، ابھی کچھ ٹائم باقی ہے، اٹس ٹیک فیو ایئرز۔ وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں وقت پالوں گا، مجھے بتائیں وہ کہاں ملیں گے، کوئی نشانی بتائیں۔ انہوں نے ایک اشارتاً عرب کی وادی کا ایڈریس دیا جس کو آج ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، کھجوروں والی بستی ہے، اس علاقے میں تم جاؤ اور دیکھو اس نبی کی 3 نشانیاں ہیں، جب ان کو صدقہ دو گے تو وہ قبول نہیں کریں گے، کھائیں گے نہیں، ہدیہ دو گے تو قبول کر لیں گے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے کاندھوں کے درمیان ایک اللہ کی طرف سے نشانی ہوگی جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ شخص حق کی تلاش میں سفر کرتے کرتے، اب پیسے بھی نہیں تھے کہ کس طرح جس کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں اس بستی تک پہنچے، تو ایک قافلے جا رہا تھا اس طرف، کہا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، کہا پیسے تو نہیں ہیں، کہا مجھے اپنا غلام ہی بنا لو، مجھے خرید لو، بس کسی طرح مجھے اس بستی میں لے جاؤ۔ قافلے والوں سے ڈیل ہو گئی، یہ غلام اپنے آپ کو گویا سیل کر دیا، حق کی ایسی تلاش تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اور اب یہ قافلے والے انہیں لے کر اس جگہ پہنچے جس کو آپ مدینہ کہتے ہیں۔ فارس کے رہنے والے تھے، عرب میں پہنچ گئے، کوئی ان کی بولی نہیں سمجھتا تھا، یہ فارسی بولتے تھے، وہاں کے لوگ عربی بولتے تھے، لیکن حق کی تلاش تھی، اب تلاش تھی اس نبی آخر الزماں کی کہ کسی طرح ان کا دور مل جائے، ان کی باتیں مل جائے۔ وہ کہتے ہیں میں اونٹ کی طرح اپنی پیٹھ پر پانی لاد کر لاتا تھا، درختوں پہ چڑھ کے کھجوریں توڑا کرتا تھا، دن رات مزدوری کرتا تھا، صرف انتظار تھا آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، کسی طرح ان کا دور پالوں، ان کی غلامی اختیار کر لوں۔ کہتے ہیں ان دنوں مجھے ایک ایسی خاتون مل گئی، بوڑھی خاتون تھی جن کو فارسی زبان آتی تھی، میں نے کہا ہے مائی مجھے بتاؤ کیا ایسی کسی شخصیت کا نزول ہوا ہے، کیا ایسی کسی شخصیت نے یہاں قیام کیا ہے؟ اس مائی نے بتا دیا کہ ہاں ایک ایسی شخصیت ہمارے شہر میں آ گئی ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتی ہے، وہی اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ کہا جلدی سے مجھے بتاؤ میں کیسے ان تک پہنچ سکتا ہوں؟ کہا صبح وہ تمہارے باغ کے قریب سے فجر کے بعد گزریں گے۔ کہتے ہیں میں نے کھجوریں تیار کر دی، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب سے گزرے، میں پیارے آقا کی بارگاہ میں کہا حضور یہ کھجوریں لایا ہوں، صدقہ لایا ہوں۔ نبی پاک نے صحابہ سے کہا تم کھا لو، ہم نہیں کھائیں گے۔ پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ کہتے دوسرے دن پھر پہنچ گیا، پھر کھجوریں لے کر گیا، کہ حضور تحفہ لایا ہوں۔ نبی پاک نے قبول بھی کیا اور تناول بھی فرمایا۔ سیکنڈ جو نشانی بتائی گئی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ اب کہتے ہیں تیسری نشانی دیکھنی تھی کہ ان کی کاندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہے، اللہ کی طرف سے خاص نشانی ہے۔ کہتے ہیں پیارے آقا کے پاس گیا، چادر اوڑی ہوئی تھی، کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں جاتا کہ شاید ہوا سے کپڑا اوپر ہو جائے اور میں نبی پاک کی وہ تیسری نشانی پہچان لوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کے حال جانتے ہیں، مسکرائے اور فرمایا اپنی چادر اتار کر کہ دیکھ لو جو تم دیکھنا چاہتے ہو، جس چیز کو تم تلاش کر رہے ہو وہ دیکھ لو۔ وہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور مہر نبوت کو بھی بوسہ دیتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر میرے آقا کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ آپ جاننا چاہیں گے یہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے اتنی طویل اسٹرگل کی، انہوں نے سینکڑوں سال یوں سمجھیے کہ نبی پاک کی تلاش میں گزارے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کی عمر مبارک سب سے زیادہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق 300 سال ان کی ایج تھی اور ایک روایت کے مطابق 250 ایئرز ان کی ایج تھی۔ انہوں نے نبی پاک کو بڑا تلاش کیا، بڑی محبتوں کے ساتھ، یعنی آپ سوچئے کہ ان کے پاس جانے کے لیے اپنا آپ بیچ دیا۔ وہ صحابی کوئی اور نہیں، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو فارس کے رہنے والے ہیں۔ اب ذرا ان کی فضیلت سنیے گا، ان کا کمال سنیے گا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 افراد سبقت لے گئے، لیڈ کر گئے۔ نبی پاک فرماتے ہیں 4 لوگ ایسے ہیں جو سبقت لے گئے۔ فرماتے ہیں میں یعنی محمد ملک عرب میں، سہیب روم میں، سہیب رومی تھے، صحابی رسول حضرت سہیب روم سے آئے تھے، سہیب روم والوں پر سبقت لے گئے،
सलमान फारस में यानी ईरान में सबकत ले गए और बिलाल मुल्क के हबशा में सबकत ले गए। इट मीन्स अफ्रीका का जो लीडर है वो हजरत बिलाल हैं, रोम के जो लीडर हैं हजरत सुहेब हैं, फारस को जो लीड कर रहे हैं वो हजरत सलमान हैं। और नबी पाक की कमाल आजजी देखें, आका फरमाते मैं मुल्क अरब में सबकत ले गया, हालांकि सच्ची बात यह है कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। ये भी अपने गुलामों को इनकरेज करने का एक तरीका था कि उन्हें इतने प्यारे नामों से और ऐसी बिशारत अता फरमाते। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन मेरे पास आए और फरमाया अल्लाह अज़्ज़ वजल मेरे 4 सहाबा से मोहब्बत करता है। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह वो 4 सहाबा कौन हैं? आका ने फरमाया अली, सलमान, अबू जर और मिकदाद रदी अल्लाह ताला। ये 4 वो हैं जिनसे रब मोहब्बत फरमाता है। एक और हदीस सुनिए, मैं और आप चाहते हम जन्नत में जाएं, मगर हदीस पाक में आता है कि चंद सहाबा ऐसे हैं जिनकी जन्नत मुश्ताक है, जन्नत इंतजार में है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आका फरमाते हैं जन्नत 4 अफराद की मुश्ताक है। नंबर 1 अली, सलमान, अम्मार और मिकदाद रदी अल्लाह ताला अन्हुम। इन 4 के बारे में नबी पाक ने फरमाया कि जन्नत इनकी मुश्ताक है। तो बहरहाल अब हजरत सलमान फारसी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मैंने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया? बयान तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक शॉर्ट मीटिंग है क्योंकि इसमें एक अजीम काम हुआ है और जिस काम को करने हम जमा हुए हैं। हजरत सलमान फारसी अपने आप को सेल आउट कर चुके थे। नबी पाक ने फरमाया ए सलमान, चूंकि तुमने काफिले वालों से वादा कर लिया था, अब मुझे तुम्हें खरीदना पड़ेगा, तुम्हारी कीमत देनी पड़ेगी। अब नबी पाक ने उसके मालिक से पूछा सलमान की कीमत क्या लोगे? तो कहता 300 दरख्त लगाइए खजूर के और वो पौधा जो है वो खजूर देने लग जाए, यानी पौधे लगे हुए फल देने वाले मुझे दरख्त चाहिए। जो लोग थोड़ा सा बागबानी को जानते हैं, खजूर का पौधा बहुत टाइम बाद जाकर फल देता है, इट्स टेक मैनी इयर्स। और अर्ज किया 40 औकिया सोना चाहिए और 300 दरख्त मांगे। सोना तो नबी पाक ने साहबा कराम से कहा अपने भाई को आजाद करना है, सब ने थोड़ा थोड़ा दिया, 40 औकिया जमा हो गया। अब बारी है कि 300 दरख्त चाहिए, वो कहां से लाए जाएं? अल्लाह अकबर। कौनैन के वाली फरमाते जाओ तैयारी करो, मैं आता हूं। अल्लाह के नबी जाते हैं, दरख्त के लिए जगह बनाई जाती है, अपने हाथों से मेरे आका खजूर के पौधे लगाते हैं, फरमाते पानी लाओ, नबी पाक पानी लगाते हैं और देखते ही देखते वो दरख्त बनता है और फल देने लग जाता है। लोग हैरान है कि ये इतने चंद दिनों के अंदर ये पूरा दरख्त बन गया। नबी पाक का ये मौजज़ा है। जो लोग 70s और 80s में मक्के मदीने गए हैं उन्होंने सैयदना सलमान फारसी का बाग देखा होगा, आज भी उसकी कुछ निशानियां हैं, वरना वो पौधे आज भी मौजूद थे, आज भी लोग उनकी छांव में बैठते थे जो नबी पाक ने अपने हाथ से लगाए। ये वो सदका जारिया का काम है। हदीस पाक का मजमून है कि जब बंदा दरख्त लगाता है, पौधा लगाता है और वो दरख्त बन जाए, वो जब तक रहेगा, चाहे परिंदा फायदा उठाए, चाहे जानवर फायदा उठाए, चाहे इंसान फायदा उठाए, वो जब तक लगा रहेगा, लगाने वाले के लिए ये सदका है। तो सुभान अल्लाह, दावत इस्लामी जो आशिकाने रसूल की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आप में से कई चेहरे वो हैं जिनको शायद मुझे दावत इस्लामी डिफाइन करने की हाजत नहीं कि वो कितने सारे तबलीगी और दीनी शोबों में काम कर रही है। मदारिस की तामीर हो, जामियात की तामीर हो, उलमा बनाना हो, मस्जिद साल की 600 बनाना हो, दुनिया भर में गैर मुस्लिमों को मुसलमान करना हो, इस्लाम की दावत देनी हो। लेकिन इसके साथ देखिए वेलफेयर का काम दावत इस्लामी के लिए यूं आसान है। पढ़े लिखे लोग हैं आप, बिजनेसमैन हैं, बहुत सारी एनजीओज ऐसी हैं जिनको फंड तो मिल जाता है, उनके पास वॉलंटियर्स नहीं है, कारकुनान नहीं है, उनको हायर करने पड़ते हैं, मैनेजमेंट कॉस्ट लगती है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि आप पैसे दें तो पहले मैनेजमेंट कॉस्ट पे आपका बहुत बड़ा परसेंटेज खर्च हो जाता है, फिर जाकर जनाब वो गरीब मुसलमानों तक पहुंचता है। मगर दावत इस्लामी का खासा यह है जिसके पास लाखों वॉलंटियर हैं जो फी सबिलिल्लाह दिन रात काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर के काम में एक भरपूर अंदाज में हमने एक नाम अपना बाकायदा उसको रजिस्टर करवाया, FGRF फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन, उसको लेकर हम चल रहे हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस स्टेप के लिए आपको बुलाया गया सदका जारिया का काम है, हमने ये महसूस किया। देखिए अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब हम इस फील्ड में आए तो हमें पता चला कि प्लांटेशन के नाम पे बड़ी कहानियां हुई हैं। पौधे लगा दिए गए, बल्कि बीज छिड़क दिए गए और उसको काउंट कर लिया गया कि इतने लाख पौधे, इतने लाख दरख्त हमने लगा दिए। जनाब बीज छिड़कने से दरख्त नहीं बनते, पौधे लगाने से दरख्त नहीं बनते, जब तक आप उसको ओन ना करें, उसको टेक केयर ना करें। हमारे पास चूंकि सिस्टम मौजूद है, हमने नारा लगाया है
پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے آکسیجن کی فیکٹری ہوگی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے ساتھ ایک بچہ کافی دنوں تک ساتھ تھا، وہ بتاتا تھا میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کو آکسیجن کا پرابلم ہے، ان کو مشین لگاتا تھا، وہ کہتا ہے میں رات کو ماں کے ساتھ بیٹھتا اور ماں کی آکسیجن مشین کے بعد سیچوریشن لیول چیک کرتا تھا تو 85 86 ہوتا تھا۔ فجر کے بعد ایک بار میں گھر کے قریب پارک میں اپنی ماں کو لے گیا، ویل چیئر پہ بٹھا کے، اور درخت لگے ہوئے تھے، تھوڑی دیر بعد ماں کی سیچوریشن لیول چیک کری تو 92 ہو چکی تھی۔ جو قدرتی آکسیجن ہے درختوں سے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ انفارچونیٹلی یہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بڑا نقصان دہ ہے کہ درخت نہیں لگ رہے تھے۔ اب آپ کی دعوت اسلامی نے بیڑا اٹھایا ہے، اب تک دعوت اسلامی نے جو کیا ہے اس کا رزلٹ ڈیلیور کیا ہے۔ اب ہم نے کیا پلان کیا ہے؟ پہلے تو ہم کے ایم سی کا شکریہ ادا کریں گے، انہوں نے ہم پر بھروسہ کیا، پورا کراچی گویا ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ کراچی کے تقریباً بڑے پارکس جو کے ایم سی کے پاس ہیں وہ انہوں نے ہمیں دیے، روڈز انہوں نے ہمیں دیے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت سے اب پورے کراچی میں ایک پلاننگ کے ساتھ ہم پلانٹیشن کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمیں ناظم آباد میں پودا لگانا ہے تو ہمیں صدر سے کسی کو نہیں بھیجنا، ناظم آباد میں ہماری ٹیم موجود ہے۔ ہمیں سرجانی ٹاؤن میں اگر روڈ پہ پودے لگانے ہیں، سرجانی ٹاؤن میں ہماری ٹیم موجود ہے۔ لیاقت آباد میں ہمارے لوگ ہیں، ایم اے جناح پہ لوگ ہمارے ہیں۔ ہم نگران کابینہ اور ذمہ داران کو اونرشپ دے رہے ہیں کہ یہ پودے آپ کے ہیں، آپ نے درخت بنانا ہے۔ پورے پاکستان میں دعوت اسلامی کو ہم نے 300 سے زیادہ کابیناؤں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ ہم نے ایک اعلان کیا ہے، ایچ اینڈ ایوری کابینہ 1200، اور 1200 بھی کیوں؟ میرے آقا 12ویں رات کو تشریف لائے، 12 ربیع الاول کی نیت سے ہم نے 1200 پلانٹ کا ہدف دے دیا۔ آل ٹوگیدر یہ 4 لاکھ پودے بن جاتے ہیں۔ ہم چاہتے کروڑوں پودے کا اعلان کرتے، مگر نہیں، انشاءاللہ یہ 4 لاکھ کے قریب پودے لگیں گے اور اللہ نے چاہا درخت بنیں گے۔ ہم نے اس کو فیزز وائز کر دیا ہے۔ اب اس فیلڈ میں آئے تو سیکھنے کو ملا کہ جناب پودے ابھی لگیں گے، اس کے بعد یہ برسات میں لگیں گے، ہر وقت پودے نہیں لگ سکتے۔ پھر انشاءاللہ ہم اگست میں ایک نئے فیز کو لے کر آئیں گے، اور چونکہ ہمیں ایک پریکٹس ہو چکی ہوگی، ہم ایک نئے انداز سے ایک نئی انرجی کے ساتھ آئیں گے، اور ہو سکتا ہے ہم اس سے بڑا ہدف ہماری کابیناؤں کو دیں۔ میرے پاس پورے پاکستان سے رزلٹس آ رہے ہیں کہ کہیں 5000، کہیں 10,000، کہیں 20,000 پودے لگ چکے ہیں جو ریجن وائز ہم نے ڈسٹریبیوشن کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کا ٹارگٹ کو اچیو کریں گے۔ اور آج اسی موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے کراچی کی شخصیات کو ہم نے جمع کیا کہ ہم آپ کو بتائیں، آپ کی دعوت اسلامی ہمارے کراچی کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے، ہم گرین پاکستان ٹارگٹ لے کے چل رہے ہیں۔ یہ تو وطن کی خدمت ہے نا، صرف یہ پلانٹیشن بھی کروڑوں روپے کا کام ہے۔ اللہ سلامت رکھے، ہمیں ایک ہی شخصیت نے ایک اچھی اماؤنٹ شروع میں دے دی کہ آپ کام کریں، گھبرائیں نہیں، ہم پیچھے کھڑے ہیں۔ لیکن اب کام اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ وی نیڈ اماؤنٹ آن پلانٹیشن آلسو، ویلفیئر کے کاموں کے لیے ہمیں پیسے چاہیے، اور ساتھ ساتھ دینی کام آپ کے سامنے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنے ڈونیشن، اپنے سپورٹ کے ساتھ دین کے اتنے بڑے کام کو سپورٹ کریں۔ آپ ہماری پوری ٹرانسپیرنسی کو دیکھ سکتے ہیں، بلکہ میں آپ کو ایک آفر کرتا ہوں، آپ ہمارے ٹیم ممبر بنیں، ممبر نہ بنے، لیڈر بنیں۔ ہم ہر کام آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ کام اتنے سارے ہیں، ہم سب مل کر اگر اس ٹیم کا حصہ بنیں گے تو پریکٹیکلی بھی سپورٹ ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف پیسے دے کر پیچھے نہیں ہٹ جاتے تھے، وہ مال بھی دیتے تھے، وہ غزوات میں شرکت بھی کرتے تھے، وہ تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے۔ بعض پیسے والے لوگ کہتے ہیں چندہ لے جاؤ، ہمیں چندہ نہیں، ہمیں آپ بھی چاہیے، آپ کا دماغ بھی چاہیے۔ صحابہ کرام نے چندہ بھی دیا اور پریکٹیکلی بھی دین کا کام کیا۔ آپ آئیے ہماری پلانٹیشن ٹیم کا حصہ بن جائیں، جس شعبے میں آپ کا دل چاہتا ہے۔ ناؤ وی آر آفرنگ یو فیو ڈپارٹمنٹس، آپ دیکھیں کتنے سارے شعبے ہیں، کسی بھی شعبے میں آپ اپنا حصہ پلے کرنا چاہتے ہیں، وی آر ریڈی فار دیٹ۔ اب میں چاہوں گا تو ہم اسلام میں باہر تشریف لائیں، ہم انشاءاللہ پلانٹیشن کی طرف چلتے ہیں۔ جتنا ہو سکے گا آپ لوگ بھی اپنے ہاتھوں سے پلانٹ لگائیں گے۔ آئیے باہر چلتے ہیں۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا۔ اگر کوئی سید صاحب ہوں، میرے آقا کی آل کوئی ہو یہاں پر، تو پہلا پودا میرے نبی پاک کی آل کے ذریعے لگایا جائے۔ تو کوئی سید صاحب اگر ہے تو آگے آ جائیں، موجود ہیں ماشاءاللہ، آ جائیں، کیا بات ہے، نبی پاک کی آل کے ذریعے۔ کیا نام ہے سید صاحب آپ کا؟ دلشاد احمد بخاری۔ سید دلشاد احمد بخاری صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئیے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب کریم نے جو شجر کاری کا کام گرین پاکستان کا کام FGRF نے شروع کیا ہے، میرے مولا اس میں ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما، اے اللہ ان پودوں کو سر سبز و شاداب درخت بننا نصیب فرما، اور اے اللہ قیامت کے دن ہمیں جنت کے درخت کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما۔ اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے رب کریم جتنے بھائی آئے ہیں وقت نکال کر، ان سب کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا، دعوت اسلامی سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کی جانب سے یہ قدم نہ صرف پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کے ماحولیات کی بحالی کے لیے، پاکستان میں ایک اچھا کلچر اور اچھا سینک بیوٹی فروغ دینے کے لیے ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مبارکباد کے مستحق ہیں دعوت اسلامی کے تمام منتظمین، بالخصوص ان کے سربراہ، ان کے جتنے بھی عمائدین ہیں، ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی ماشاءاللہ ایسے تو دینی کام بہت کرتی تھی، آج ماشاءاللہ انہوں نے پلانٹیشن کا کام بھی شروع کیا ہے۔ عبدالحبیب بھائی کے ساتھ مل کے یہاں پر بہت سارے لوگوں نے شجر کاری کی ہے، یہاں پر تمام بزنس مین آئے یہاں پر۔ میں دعوت اسلامی کے اور ان کے پورے علماء کرام کو، ان کے مبلغ اسلام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرا نام محمد نعیم ہے، اور آج دعوت اسلامی کے تحت یہ گرین پاکستان کی ایک مہم شروع ہوئی ہے، اس سلسلے میں یہاں پلانٹیشن کی جا رہی ہے اور پودے لگائے جا رہے ہیں گرین پاکستان کے لیے۔ دعوت اسلامی کی یہ بہت اچھی کاوش ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت اچھا ہے یہ، اور ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں دعوت اسلامی کو۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی جو کام کرنے جا رہی ہے، یہ انشاءاللہ تعالی پاکستان ہرا بھرا ہو جائے گا اور گرین ہوگا اللہ کے کرم سے، اور جس کام میں بھی دعوت اسلامی نے ہاتھ رکھا ہے وہ اللہ کے کرم سے فلاح اور پھولا ہی ہے۔